السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ۔ کیونکہ رمضان آنے والا ہے اس لیے روزے کا موضوع لے کر ہم آئے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا تصور۔ روزہ تمام مذاہب کے طریقوں میں سے ایک ہے جو متفقہ طور پر سب پر عائد کیا گیا ہے، لیکن اسلام سے قبل اس کے معنی بالکل جداگانہ اور نئے انداز کے تھے۔ عام طور پر روزہ رنج اور مصیبت کے موقع پر اور زیادہ تر کافر اپنے خداؤں کو راضی کرنے رکھتے تھے، لیکن اسلام میں روزہ انسانوں میں اخلاق کی بلندی اور اس کی روحانی قوتوں میں اضافے کے لیے رکھا جاتا ہے، اور یہی مقصد مقدس کتاب قرآن حکیم میں واضح کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، روزے تم پر لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے تاکہ تم برائیوں سے بچ سکو۔ قرآن حکیم نہ صرف نیکی کے علوم کی تبلیغ یا سفارش کرتا ہے بلکہ تمام برائیوں سے بچنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وہ ان برائیوں کا عملاً تعین بھی کرتا ہے جن تعینات پر عمل پیرا ہونے سے برائیوں کے رجحان پر تک قابو حاصل ہو سکتا ہے اور بھلائیوں کے ارادوں کو تقویت حاصل ہو سکتی ہے۔ روزے کا بھی انہی میں شمار ہے۔ اس لیے روزہ اسلام میں نہ صرف غذا سے روکنے کا نام ہے بلکہ ہر قسم کی برائیوں سے اعتراض کا نام ہے۔ حقیقت میں غذاؤں سے اعتراض ایک قدم ہے جس سے ایک شخص کو آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسی طرح ایک تاکیدی و ممانعت کردہ قوانین الہی کا کس قدر اطاعت گزار بن سکتا ہے، جبکہ کھانا پینا اس کے لیے دوسری حالتوں میں جائز ہے۔ کس قدر مضبوطی اور تیزی کے ساتھ یہ برائیوں سے بچ سکتا ہے جبکہ تمام ماحول بلا شک نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ روزہ حقیقت میں ایک قسم کی ذہنی تربیت ہے، اور ہر ذہنی تربیت کے لیے انسان کو عملاً توجہ دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی کامل خصوصیات کو حاصل کیا جا سکے۔ اس لیے اطاعت و رضائے الہی کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھی تربیت کی ضرورت لاحق ہے۔ روزہ ہی ان صلاحیتوں کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ روزے کی اس مخصوص ترتیب میں جسمانی فوائد بھی موجود ہے۔ یہ انسان کو نہ صرف بھوک پیاس سے صبر کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے بلکہ محنت و مشقت اور کفایت شعاری کی زندگی گزارنے کا عادی بناتا ہے تاکہ وہ زیادہ عیش پرستی اور آرام کا عادی نہ بن جائے۔ اس کے علاوہ اس کا اثر عام طور پر صحت پر بھی عمدہ مرتب ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اکثر عام بیماریوں کا علاج موجود ہے جس کو موجود طبی ماہرین نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے۔ روزے کا مذہبی حکم قرآنی آیات 183 میں موجود ہے جس میں تعلیم دی گئی ہے کہ روزہ نماز کی طرح ایک مذہبی اور بنیادی فرض ہے۔ قرآن حکیم میں بتلایا گیا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ روزہ اخلاقی اور روحانی طریقے پر روزہ برائیوں کی خلاف ایک ڈھال ہے۔ وہ شخص جو اس قابل ہے کہ اپنے جائز اور پسند کی خواہشات کو احکام الہی کی اتباع میں ترک کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو یقیناً غیر قانونی غیر شرعی مرغوبات کو بھی ترک کر دینے کی صلاحیت میں بدرجہ اولیٰ حاصل کر لیتا ہے۔ روزہ جسمانی طور پر دشمنان اسلام کے خلاف اپنے آپ کو تکالیف کا عادی بناتا ہے جو ان کو اسلام کی مدافعت میں اقامت دین کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے یا حالت سفر میں ہو تو وہ ان روزوں کے دوسری ایام میں قضا کرے، اور وہ لوگ جو بوجہ مستقل یا طویل مدت تک علیل ہے یا بیمار ہے، جو بہت زیادہ ضعیف ہے یا کافی کمزور ہے، جس میں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بھی شامل ہیں، انہیں چاہیے کہ ایک آدمی کی روزانہ خوراک کسی مسکین کو پورے مہینے دے دیا کرے۔ یہ مناسب ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اوروں کے ساتھ حسن سلوک رمضان کے دوران ایک بہترین عمل ہے۔ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ہی سخاوت فرمایا کرتے تھے، رمضان میں اور زیادہ سلوک فرمایا کرتے تھے۔ روزوں کی تعداد جیسا کہ بتلایا گیا ہے 29 یا 30 دن ہے جو چاند کے لحاظ سے رکھے جاتا ہے۔ روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا جاتا ہے۔ اسی دوران میں کھانے پینے کی قطعاً ممانعت ہے۔ اسی طرح ہم بستری بھی سختی سے منع ہے، لیکن راتوں میں اس کا جواز رکھا گیا ہے۔ یہ بات قابل تعریف ہے کہ آخر رمضان کے 10 دنوں میں دنیاوی تعلقات سے منہ موڑ کر دن رات مسجد میں گزارے، جس کو عام طور پر اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف ہر ایک پر لازم نہیں، لیکن یہ رضا و رغبت ہونا چاہیے۔ ایک اہم سوال ہے کہ ایسے ممالک کے جہاں پر دن کافی طویل ہو کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اتنا عرصہ ہو کہ معمولی انسان کی برداشت سے باہر ہو، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں مسلمان اتنی دیر گھنٹے روزہ رکھے جو کہ عام ممالک میں رکھے جاتے ہیں۔ بہرحال ان غیر معمولی حالات اور مشکلات میں مسلمان روزہ ملتوی کرے اور اس
کی قضا جب دن کو ہو تو تب رکھ لے۔ روزہ پرہیزگاری کی لگام اور جنگ کرنے والوں کی ڈھال ہے۔ روزے کا عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزے دار کو ہر جائز چیز سے روکا رہنا چاہیے اور وہ رضائے الہی کی خاطر ترک کر دینا ہے، جو بندہ اور پروردگار کے درمیان ایک راز ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل کا بڑا ذریعہ ہے، آسان بھی ہے۔ رمضان شریف ہجرت کے بعد ہی دوسرے سال فرض ہوا ہے۔ رمضان میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت خصوصاً روزے میں کثرت فرماتے، جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کی تکرار ہوتی، صدقات و کثرت ذکر و آخر میں ہے اعتکاف فرماتے۔ عینی گواہ نہ مل جائے تو روزہ شروع نہ کرے۔ رویت نہ ہو تو 30 دن مکمل فرما لے اور بادل ہو تو بھی 30 دن مکمل کر لے۔ چاند دیکھ کر روزے رکھے اور چاند دیکھ کر روزے ختم کرے۔ بادل چھا جائے تو 30 روزے مکمل کرے۔ روزے دار کو گندی باتیں سختی سے برتنے، دشمنان ترازی اور گالیوں کا جواب تک دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت، جنگ کے میدان میں رمضان کے روزوں کی رخصت ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسا تم سے پہلی امتوں یہودی و نصارہ وغیرہ تک، تاکہ تم پر پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اسی کا اجر دوں گا۔ روزہ رکھنا آدھا صبر اور صبر نصف ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے خوش ہوتے اور اس کے گزر جانے پر غمگین ہوتے۔ روزے سے شان بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ روزے میں زیادہ کھاؤ نہیں، اس لیے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت الہی کے ارادے سے کھانے پینے اور جماع سے بچنا ہی روزہ ہے۔ پھر گنتی کے چند دن اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے لیے جو مسافر ہے یا بیمار ہے یا پھر روزے کی طاقت نہ رکھتے ہو، ان کے بدلے میں اور دونوں میں ان کی قضا کرے۔ مزید عنایت کہ اگر بالکل کمزور یا بوڑھا ہو تو ان کی طاقت خود نہیں ہو سکتی، ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کو جو اس کے 2 وقت کا کھانا ہو دے دیا کرے۔ 11 ماہ تک مسلسل کھانے پینے سے جو نفس سرکش ہوا تھا، روزے سے اس کو مطیع و فرمانبردار بنا دیا جاتا ہے، اور اس طرح نفس کی اصلاح ہو کر ذکر، تلاوت، مراقبہ اور اعتکاف وغیرہ سے روح پر انوار و تجلیات الہی سے سرفرازیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جب ہی تو فرمایا گیا ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اسی کا بدلہ ہوں۔ رمضان المبارک کے ان فضائل کے شکریے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح اپنے اوپر لازم قرار دے لیا۔ جب یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز پر اطاعت کو قبول کرنا ہے اور جنت کی بشارت دی۔ علماء حنیفہ کے نزدیک تراویح کی 20 رکعت سنت ہے اور ایک دفعہ قرآن شریف کا پڑھنے اور سننے والا بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ روزے کی سنتیں: دیر سے سحری کھانا، جلد افطار کرنا، افطار کھجور یا پانی یا پھل سے کرنا، فقیر کو کھانا کھلوانا، قرآن شریف پڑھنا، مسجد میں اعتکاف کرنا، آخر دہر میں تلاش لیلۃ القدر کرنا۔ روزے میں گندی باتیں نہ کرے، یعنی فحش کلامی نہ کرے۔ فحش باتیں بکنا حرام ہے اور غیبت کرنا، حسد کرنا، غصہ کرنا، کینہ کرنا اللہ تعالیٰ ایسے روزوں کو قبول نہیں فرماتا اور سوائے مشقت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر موخل شرعی کے روزانہ رکھا، اگر وہ دوسرے اوقات میں عمر بھر بھی روزے رکھے تو بھی ثواب اس روزے کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں جاتا، بلکہ اس کو جاری رکھنا چاہیے، تو بعد میں اس کی پھر قضا کر لے، دوبارہ رکھ لے۔ یعنی اسی طرح بیمار و مسافر بھی قضا کرے، اور شیخ فانی ہو تو ہر روز ایک محتاج کو کھانا کھلائے، مگر قضا واجب نہیں۔ اگر کوئی عمدن روزہ توڑ ڈالے تو اس پر کفارہ عائد ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرے یا 2 ماہ لگاتار روزے رہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ خے خود بخود ہو تو قضا نہیں، ہاں عمدن خے کرے گا تو قضا واجب ہوگی۔ دوا ناک میں کوئی چیز ڈالی، نیت کے بعد سفر کیا اور روزہ بھی توڑ دیا، جان بوجھ کر منہ پر خائے کرنا، حقیقتاً کرنا، انجیکشن لینا وغیرہ، ان تمام صورتوں میں قضا واجب ہو گئی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 جان بوجھ کر کھانا پینا۔ نمبر 2 کلی کرتے وقت ارادہ کیے بغیر پانی کا حلق میں چلا جانا۔ نمبر 3 کسی کا زبردستی افطار کرا دینا۔ نمبر 4 کان یا ناک میں دوائی ڈالنا۔ نمبر 5 اپنی خواہش سے منہ بھر خائے کرنا۔ نمبر 6 سحری کھا لے یا افطار کر لے، اس شعبے میں کہ رات ہے، بعد معلوم ہوا کہ دن تھا۔ 7 بھولے سے کھایا پیا، اور اس شعبے میں کہ اب روزہ نہیں رہا، پھر قصدن کھا پی لیا۔ ان حالتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1 تیل لگانا، سرما لگانا، خے کے غلبے کرنے پر خائے کرنا، کان میں پانی ٹپکانا، مسواک کرنا، بھول کر کچھ کھانا یا پینا، لوبان وغیرہ کا دھواں حلق میں چلا جانا۔ اگر عمدن داخل کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا،
یہ لوگ روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے۔ حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت جب اسے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو۔ وہ مریض جس کو خوف ہو کہ ہمارا مرض روزہ رہنے سے اور بڑھ جائے گا۔ مسافر، حیض و نفاس والی عورت۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ نمبر 1 عید الفطر، نمبر 2 عید الاضحیٰ۔ ایام تشریق یعنی ذی الحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانا پینا اور جماعت چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ ہر عاقل و نوجوان مسلمان پر ماہ رمضان کے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ جو شخص اس کے فرض ہونے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ بغیر عذر شرعی کے نہ رکھا، اگر تمام سال یا تمام عمر نفل روزے رکھے یا دنیا کی نعمتیں تمام خیرات کر دی تب بھی اس کے ایک روزے کے درجے کو نہ پہنچ پائیں گے۔ اگر کسی عذر سے رمضان کے روزے نہ رکھے جائے تو ان کی قضا فرض ہے۔ نذر اور کفارے کے روزے واجب ہے اور ان کے سوا باقی سب نفل۔ رمضان اور نذر متعین اور نفل روزے کی نیت رات سے دوپہر تک کرنی درست ہے، لیکن قضا، کفارہ اور نذر غیر معین کے لیے رات ہی سے نیت کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر رمضان کا روزہ ہو تو اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے روزوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے، لیکن مفسدات روزے کی بھی صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ رمضان کا ایک روزہ توڑنے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، ورنہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے یا ہر ایک کو صدقہ فطر کے موافق یعنی 1.25 سیر گیہوں دے دے، پھر روزے کے بدلے روزہ رکھے اور خدا سے معافی چاہے۔ تھوک نکلنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں خواہ مخواہ تھوکتے رہتے ہیں جو مکروہ طریقہ ہے۔ رمضان شریف میں اگر اتفاقاً کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو بھی شام تک کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے پچھلی رات سحری کھانا سنت ہے۔ اس کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ آفتاب غروب ہوتے ہی روزہ کھول دینا چاہیے، زیادہ دیر نہ کرے، اور روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم لک صمت علی رزقک افطار۔ خداوند تیرے واسطے میں نے روزہ رکھا اور تیرے ہی دی ہوئی روزی سے افطار کیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے افطار میں جلدی کرنے والے بندے بہت پیارے ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ افطار میں جلدی کرنا گویا احتیاج رزق خدا کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ جو بندوں کا رازق ہے اسے بندوں کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔